سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ انہوں نے ہمیں اس دفعہ مرد مجاہد اور مرد میدان کہنے سے انکار کیا ہے، لیکن میں پھر بھی چلے سائڈ سے کٹ مار رہا ہوں، وہ دیکھو پھر منع کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس بڑی اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عمران ریاض کے متعلق جو فیاض بھائی نے انکشاف کیا تھا، ابھی تک وہ انکشاف سچا ثابت ہو رہا ہے۔ تو یہ فیاض بھائی سے جانیں گے کہ وہ غالب امکان یہی ہے کہ شاید ملک سے باہر نہیں گیا، اور برطانیہ تو ہرگز نہیں پہنچا، کیونکہ برطانیہ میں ابھی تک کوئی تصویر، کوئی سیلفی، کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آ رہی۔ دوسرے نمبر پر آج عمران خان نے آرمی چیف کو ایک خط لکھا ہے جس میں شیخ مجیب کی طرز پر 6 نکات پیش کیے گئے ہیں۔ تو دوبارہ سے ایک مرتبہ لنڈے کا شیخ مجیب بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی فیاض بھائی سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ تیسرے نمبر پر افغان حکومت کے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں براہ راست ملوث ہونے کے ثبوت مل گئے ہیں، اور ایک افغان صوبے کے نائب گورنر کا بیٹا حالیہ دنوں میں ڈیرہ غازی خان میں فتنہ الخوارج کے ساتھ پاک فوج کے خلاف جنگ کر رہا تھا اور وہ اس میں مارا گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پھر موجودہ جو ججز کی صورتحال ہے، جیسا فیاض بھائی نے آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اس کے بعد سے فتنہ کافی حد تک دم توڑ دے گا، تو ہمیں آج کل چراغ ٹمٹماتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو فیاض بھائی سب سے پہلے ٹاپک سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عمران ریاض، آپ نے بولا تھا جب سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ برطانیہ پہنچ گیا ہے، بلکہ وہ خود بھی ٹویٹ کر رہا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں، وہ برطانیہ نہیں پہنچا، اور ابھی تک ایک بھی پی ٹی آئی کے بندے کی عمران ریاض کے ساتھ برطانیہ میں کوئی تصویر نہیں۔ حالانکہ وہ یو کے والے تو ایسے ہیں کہ ان کو مطلب کوئی چھوٹی سی چیز بھی مل جائے تو اس کے ساتھ سیلفیاں لگاتے ہیں، نہ کوئی سیلفی آ رہی ہے، نہ کوئی ویڈیو آ رہی ہے، جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان میں پیچھے گرین سکرین ہے اور وہی والا بیک گراؤنڈ لگا ہوا ہے، تو کوئی چیز کلیئر نہیں ہو رہی۔ یہ کچھ لوگ اب شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید وہ کسی عرب ملک پہنچ چکا ہے، شاید وہ عمان ہے، لیکن برطانیہ سے کافی حد تک لوگ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو فیاض بھائی کیا چل رہا ہے، سب سے پہلے یہ ایکسپلین کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان بھائی، آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ بھی ہم نے جب سارے کے سارے جناب نقدہ کوکا کے اوپر ناچتے ہوئے پی ٹی آئی کے حامی اور پی ٹی آئی کے مخالف یوٹیوبر اور تجزیہ نگار دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ ملک سے چلا گیا، ہم نے کہا تھا کہ وہ نہیں گیا، بالکل ایسے ہی، اور وہ بات سچی ثابت۔ سب سے پہلے آپ نے بولا اب پچھلے 4 دنوں سے پورا پاکستان کا میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سینا گزٹ اور جناب آپ کا ہر کونا خدرا تجزیہ نگار، یوٹیوبر، صحافی کہہ رہے ہیں جی کہ وہ برطانیہ چلا گیا۔ ہم نے کہا کہ وہ نہیں گیا برطانیہ، بالکل ایسے۔ پھر ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب وہ ابھی بھی پاکستان میں ہے، اور آج پھر میں آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں وہ ابھی بھی پاکستان میں۔ بالکل صحیح۔ جھوٹ ہے یار، جھوٹ بول بول کے ان کے خون میں رچ بس گیا ہے جھوٹ۔ یہ جھوٹ کے بیوپاری ہیں، جھوٹ کے سوداگر ہیں، جھوٹ کے یہ تاجر ہیں، جھوٹ کی یہ طائفے ہیں۔ یہ جھوٹ نہ بولے ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، ان کی جو روزانہ کی ضروریات ہوتی ہے نا، شٹ یورین ان کی پاس نہیں ہوتی جب تک یہ جھوٹ نہ بولے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، بالکل ایسے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ پاکستان میں ہے، لیکن پاکستان میں یہ کے پی کے جناب ریموٹ ایریا میں ہے، کروما کے اوپر جناب یہ تصاویر اور ویڈیو جاری کرتا پھر رہا ہے۔ ہجرت کے اندر اس نے نام نہاد ہجرت، نعوذ باللہ، معاذ اللہ ہجرت کا لفظ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو ایک بڑا تقدس والا ہے۔ ہجرت مکہ کے تناظر میں، ہجرت مدینہ کے تناظر میں، مکہ ٹو مدینہ، اس بے شرم آدمی نے جناب اپنا سپوز جھوٹ بھی بولا ہے نا، تو اس جھوٹ کے اندر بھی اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے اس کو ایک مقدس قسم کا جو مسلمانوں کا جناب ایک ٹرمینالوجی ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ میرے سامنے نا اس کی ایک ویڈیو ہے، میں یہ چاہوں گا کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے نا اس کی ذرا ویڈیو سن لے، یا نا اگر آپ کی اجازت ہو جی تو میں ذرا پوری پاکستانی قوم کے سامنے یہ جناب کو چھوڑ کے میں تو جانے والا نہیں ہوں، میں یہاں مر جاؤں گا، اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، یہ سب کو پتا ہے۔ مجھے باقاعدہ آفر کی گئی ہے تو یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے، اگر ہمیشہ کے لیے تو یہ نکال دیتے ہیں، تو میں تو نہیں جا رہا۔ آج صبح بھی مجھے آفر کی گئی ہے۔ بالکل ایسے۔ لعنت ہے اس شخص کے اوپر،
لیکن تب تو دیکھیں اس کے وہ جو جنرل فیض صاحب تھے وہ باہر تھے نا, تو تب تو بیچارہ کہہ سکتا. سنے نا جی صبح دوپہر شام جو ہے نا یہ جھوٹ بول کے, اور یہ ادھر ہی ہے, یہ کے پی کے میں ہے, یہ کے پی کے ریموٹ ایریا میں ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن فیاض بھائی دیکھیں ایک تو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. آج میں نے اس کی ایک نئی ویڈیو سنی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گد ہیں اور مجھے نوچنا چاہتے ہیں, اور وہ لوگ جو ان سے بار بار مجھے غدار ثابت کرتے ہیں, اور میں اب انشاءاللہ ان کا مکو ٹھپوں گا. جو اس کا مطلب اشارہ تھا وہ تھا عادل راجہ, حیدر مہدی, موہت پیرزادہ, سلمان صوفی, ان کی طرف, کہ یہ لوگ نا بار بار سوشل میڈیا پر اس کو غدار ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جی آرمی چیف کا نام نہیں لیتا, اسٹیبلشمنٹ بولتا ہے. اس چیز کے اوپر نا اس پہ حملے کر رہے تھے. تو اب دیکھیں اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو ایکسپوز یہ مکافات عمل ہے, یہ مکافات عمل ہے. یہ ایک دوسرے کے کپڑے اتاریں گے, یہ ایک دوسرے کو ننگا کریں گے. اصل میں ویورز کی جنگ چل رہی ہے نا, وہ ایک دوسرے کے ویورز ڈالرز کی کمائی ہے. جی جی, یہ سب ڈالرز کی کمائی ہے. جب چسکا لگ جاتا ہے نا, عزت دار اور بے عزت دار کے درمیان ایک لائن ہی ہوتی ہے. جب آپ نے اپنے آپ کو عزت دار کی جناب کیمپ سے نکال کے نا ایسے کیمپ کے اندر شامل کرنا ہو کہ جس کو دنیا جناب اچھی نگاہوں سے نہ دیکھتی ہو, میں اب کھل کے بات نہیں کروں گا, سننے والے سمجھ گئے ہوں گے, ایسا پیشہ یا ایسا گروہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش اڈاپٹ کرنا ہو تو ایک بال برابر کئی بس ہمت چاہیے ہوتی ہے. جب کر لیا آپ نے, پھر آپ اسی گروہ کے اندر ہیں, آپ عزت بیچ رہے ہیں, اپنا گھر بار, ماں بہن بیٹی, کسی کی عزت, اپنی عزت, اپنا گھر, اپنی چادر چار دیواری آپ نے ساڑ کے رکھ دی اپنے مفادات کے لیے. انہوں نے ڈالرز کی کمائی کے لیے اپنے ملک کی عزت, اپنی دھرتی ماں کی عزت, اپنی ریاست کی عزت, اپنے معاشرے کی عزت, اپنے معاشرے کے ایتھکس, ویلیوز, ٹریڈیشنز, مورالٹی, ہر ایک کو تہے تیغ ستیہ ناس سوا ستیہ ناس پھیر دیا. ان سے اب آپ کسی چیز کی توقع نہ رکھیں. اب یہ ایک دوسرے کے کپڑے اتاریں گے. اس نے یہ کیوں حرکت کی, یہ جھوٹ بول کے کہ میں پاکستان سے چلا گیا ہوں, پہلے برطانیہ کا کہا, پھر بڑے بڑے یوٹیوبر سے کہلوایا جو نیوٹرل ٹائپ بھی ہیں کہ نہیں یہ افغانستان گیا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے جی. یہ کیوں کہلوا رہا ہے؟ سر پیکا ایکٹ اور ججز کی نامزدگی, سر دو ایشوز ہیں. میں پچھلے 3 پوڈ کاسٹ سے ریگولر کہہ رہا ہوں, فیبری کا مہینہ ہے آخری, اس فیبری کے مہینے میں 3 آپ کے لگ گئے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز. بالکل صحیح. 2 پہلے لگے تھے, بالکل 5 آ گئے. وہ جو ایک خاص گروہ کی سپرمیسی تھی اور ایک ڈومیننسی تھی وہ ختم. بالکل صحیح. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں کہ جو باہر سے ایک ڈوگر صاحب آئے ہیں وہ اس وقت آپ کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد نمبر 2 کنسیڈر ہو گئے. بالکل صحیح. کیونکہ وہ جون 2015 کے اندر جناب جج لگے تھے, جو اس وقت وہاں پر سینئر موسٹ تھے جناب دوسرے نمبر پہ, وہ دسمبر 2015 کے اندر لگے تھے. 6 مہینے کا فرق ہے. وہ نمبر 2 پہ آ گئے. نمبر 2 پہ ان کا بینچ بھی بن گیا. اب نمبر 2 پہ ان کا بینچ بننے کے بعد اب تمام کیسز جناب یا چیف جسٹس ہے یا وہ ہے ان کے سامنے آنے ہیں. تو جب ان کے سامنے آنے ہیں تو پھر سیشن سے جو سزائیں ہوں گی جناب جس کو بھی ہوں گی, نقدہ کوکا کو ہوں گی یا امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز کو ہوں گی یا اس کے چھوٹے چھوٹے یہ نوسر باز, ان کو پھر ریلیف ہائی کورٹ سے نہیں ملنے لگا, ڈویژنل بینچ, جس کے بعد پھر آپ کا ہائی کورٹ کے اندر مزید سماعت بھی نہیں ہے, پھر ڈائریکٹ سپریم کورٹ پہ ہے. اور سپریم کورٹ کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 12 فروری کو سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے جس میں 12 نئے ججز سپریم کورٹ کے اندر لگنے لگے ہیں. اس کے بعد ادھر کا بھی جو تماشا ہے وہ بھی سارا ختم ہو جانا ہے. تو ان کو سمجھ آ گیا, دوسرا پیکا ایکٹ آ گیا. اب آپ نہ کھنگ سکتے ہیں, آپ کی کھنگ اور آپ کی کھانسی دونوں کا علاج جناب ریاست کے پاس آ گیا ہے. سوشل میڈیا کے اندر جو جھوٹ اور فراڈ اور فریب کا کاروبار کر رہے تھے, ان کی کھنگ اور کھانسی ایسی سپر ہٹ اور سپر فٹ جناب ریاست کے ڈاکٹر نے اب ٹھیک کرنی ہے کہ جس کا مداوع جناب ان کو, جسا پہلے جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے ججز کیا کرتے تھے نا, جی جی, اب وہ وہاں سے مداوع بھی نہیں ہوگا. یہ وہ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ٹکر کے یہ لوگ بھاگ گئے ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کہتا تھا میں مر جاؤں گا, کٹ جاؤں گا, میں ملک نہیں چھوڑوں گا.
تو جناب اب ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. یہ فیاض بھائی اب ایک نئے فتنے کا آغاز ہو گیا. مطلب حالیہ میں دیکھا جنوری میں تو وائرس کافی حد تک کمزور تھا, لیکن اب وائرس نے دوبارہ سے کچھ سر اٹھانا شروع کیا ہے. ایک تو 8 فروری کو کہہ رہے ہیں سوابی اور لاہور میں ہم نے جلسے کرنے ہیں, اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چیمپئنز ٹرافی میں بیڑا گرک کر دینا حکومت کا. انہوں نے کوئی اسپیشل سننے میں آ رہے کہ ٹکٹیں بھی خرید لی ہیں, اور بڑا وہ جیو کے شو میں بلکہ حامد میر کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے کچھ ٹکٹیں کافی ساری تعداد میں خرید لی ہیں, اور جنید اکبر نے باقاعدہ تصدیق کی ہے کہ جی ہم کچھ کریں گے. تو جس منافق اعظم کا آپ نے نام لیا ہے نا, اس نے انفارمیشن نہیں دی, اس نے بیرونی آقاؤں کی تلقین کے اوپر, ایڈوائس کے اوپر اور دیے گئے لائن آف ایکشن کے مطابق اس نے مت پڑھائی ہے پی ٹی آئی والوں کو. اچھا کیا باتیں کر رہے ہیں. اس پاکستان کی دنیا کی سیاست اور معاشرت اور صحافت بڑی عجیب و غریب ہے. نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. اس طرح کی میں 20 مثالیں دوں گا. اس منافق اعظم سمیت کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ٹی وی ٹاک شوز اور اپنے تجزیوں کے اندر بیٹھ کے پراپر مت پڑھاتے ہیں کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے, اب آپ نے یہ کرنا ہے. ایسی بات کی تھی, سمجھ گئے نا. اس نے پی ٹی آئی کو مت پڑھائی ہے کہ تم جناب جتنے یہاں پہ کرکٹ میچز ہیں ان کے ٹکٹ لو, اور وہاں پہ دنگا فساد فتنہ ریاست پاکستان کے اور معاشرے اور سوسائٹی کے لیے امبیرسمنٹ کریٹ کرو. یہ اس کی اسٹریٹجی ہے اور یہ اس کی ڈیوٹی ہے. یہ پچھلے 30 سال سے پاکستان کی صحافت کے اندر یہ منافق اعظم یہی کام کر رہا ہے. اس نے یہ پالیسی دی. لیکن اب آپ نے جو سوال پوچھا, سر دیا ہوتا ہے نا, جی جی, یا موم بتی ہوتی ہے, جب وہ بجھنے لگتا ہے نا فائنل, تو وہ بہت تیزی سے پھڑپڑاتا ہے, بالکل صحیح, اپنی پوری سٹرینتھ کے ساتھ جلتا ہے, پھر پھس ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی کی یہ آخری چمچماہٹ اور یہ آخری پھڑپڑاہٹ ہے. فروری کا مہینہ, اس میں انہیں پتہ ہے کہ ایک غیر ملکی پاکستان کے انتہائی دوست ملک کا سربراہ آ رہا ہے. اس میں ان کو پتہ ہے کہ ایک اور ملک کا سربراہ بھی یہاں پر آنے کی توقع ہے, پاکستان کے انتہائی دوست ملک ہے. اور تیسرا انہیں پتہ ہے چیمپئنز ٹرافی ہے, اور انہیں پتہ ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پچھلے 6 ماہ سے نبرد آزما تھا. اور پاکستان کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہو, اس کی عزت, اس کا وقار, اس کی ڈگنیٹی, اس کی ہر چیز داؤ پہ ہوتی ہے اس ملک کی. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے بھی ہر چیز داؤ پہ ہے. اور پاکستان ویسے ہی پچھلے 40 سال سے انٹرنیشنل لیول پہ اس افغانستان وار, ٹیررزم, اس کی وجہ سے مفت کا جناب انڈین را اور انڈین بالی ووڈ اور انڈین فلموں کی وجہ سے جناب وہ بدنام ہوا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں سے ہوتی ہیں. انہوں نے کہا بھائی اس کو استعمال کریں. یہ آخری پھڑپڑاہٹ ہے. پیکا ایکٹ کے اوپر عمل ہو جائے صحیح, پہلی چیز. ججز کی تعیناتی سپریم کورٹ کی کمپلیٹ ہو جائے. آپ دیکھیے گا اللہ پاک کی ذات بڑی ہے, نبی پاک کے صدقے, حق چار یار کے صدقے, مولا علی کے صدقے, شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کے صدقے, آپ دیکھیے گا کہ اس پاکستان کے اندر کیسے سکون آتا ہے اور یہ بندے کے پتر بنتے ہیں. بانی تحریک انصاف کو بھی پتہ ہے کہ بس یہ اب فائنل میچ ہے. جتنا چر چر ٹر ٹر چر چر کڑ کڑ کرنی تھی نا, اب یہ آخری ہے. اس میں بھی پاکستان انشاءاللہ سرخرو ہوگا. تو یہ فیاض بھائی اب بانی تحریک انصاف کا ذکر آیا ہے, تو آج انہوں نے ایک خط لکھا ہے آرمی چیف کے نام, اور پہلے انہوں نے ججوں کے نام بھی خط لکھا تھا, اور اب اس خط میں جو ایک اسپیشل چیز ہے وہ یہ کہ 6 نکات پیش کی گئی ہیں. اب 6 نکات کیا ہیں کہ جی 26ویں ترمیم کو واپس لے لو, پیکا ایکٹ کو واپس لے لو, الیکشن دوبارہ سے کرا دو, الیکشنوں میں دھاندلی کی گئی تھی, تو یہ مطلب پھر مجھے رہا کر دو, میرے دوستوں کو رہا کر دو. یہ 6 نکات انہوں نے پیش کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات پیش کیے تھے. اس وقت انڈین را اندرا گاندھی کی حکومت, اس کی اسپیشل ایڈوائز کے اوپر عالمی اسٹیبلشمنٹ, انڈین اسٹیبلشمنٹ, انہوں نے جو پالیسی اس کو 6 نکات کی دی تھی. بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ پاکستان کا جو اس وقت موجود امت مسلمہ کا عظیم نصر باز, اس کو بھی وہی 6 نکات کی پالیسی جنہوں نے دی ہے, لیکن اس کو عقل نہیں ہے, اس کی عقل گٹوں میں ہے. اس وقت وہ حسد, بغض, کینہ, اناد, دشمنی, عداوت,
اس میں وہ اتنا جل رہا ہے. ریاست پاکستان, افواج پاکستان, چیف آف آرمی سٹاف, وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان, حکومت پاکستان اس کے خلاف کہ اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار جو تو 6 کے بجائے 7 نکات کر لے, لیکن اس کی اپنی ول اور وش ہے, اس کے دماغ کے اندر ڈالا گیا ہے پچھلے 3 سال سے کہ ہم نے شیخ مجیب الرحمان کی طرح تو نے کردار ادا کرنا ہے, اور نعوذ باللہ معاذ اللہ میرے منہ میں خاک, ہم لوگ اسی پرانی ہسٹری کو دہراتے ہوئے تیرے ذریعے سے اس پاکستان کو 2 سے 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک نیا پاکستان تجھے بنا کے دیں گے, جس نئے پاکستان کی اس نے رٹ لگائی ہوئی تھی, نیا پاکستان, تو وہ اس کے دل اور دماغ میں سے یہ چیز نہیں جا رہی. تو اس نے یہ 6 نکات, اب 6 نکات میں سے کوئی ایک نکتہ بتائے جس میں یہ فرحان بھائی اس کی شخصیت, اس کی پرسنالٹی, اس کا کول, اس کا فعل, اس کی ڈگنیٹی وہ پوری اترتی ہو. کسی ایک نکتے کے بھی کوئی بھی نہیں. اس نے کہا افواج پاکستان کی انوالومنٹ, ایجنسیوں کی انوالومنٹ, پوری پاکستانی قوم سینکڑوں وہ کلپس نکال سکتی ہے 1 سیکنڈ کے اندر, یوٹیوب پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, انسٹا پہ, جس پہ یہ کہا کرتا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فوج, پاکستان کی فوج کیوں چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے سیاستدانوں کے اوپر, بیوروکریٹس کے اوپر, تو وہ غلط ہے, وہ اس ملک کے دشمن ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی اور ایجنسیاں کیوں جناب سیاستدانوں کے اوپر نظر رکھتی ہیں, ان کی ریکی کرتی ہیں, ان کے پیچھے رہتی ہیں, ان کی چیزوں کے اوپر نظر رکھتی ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں, تو میں تو بڑا دیانتدار ہوں, مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں. یہ تو وہی لوگ کہتے ہیں جو بددیانت ہوتے ہیں, جو 2 نمبر ہوتے ہیں, جو کرمنل پالیٹیشنز ہوتے ہیں. جتنی باتیں اس نے کی تمام میں یہ سر سے لے کے پاؤں تک, سر کے ہر بال سے لے کے پاؤں کے ناخن کی ہر میل کے ہر ذرے تک یہ جھوٹا ہے, منافق ہے, عیار ہے, مکار ہے. 6 کے 6 نکات آپ نکال لیں. اس کو یاد آ گیا 8 فروری کا مینڈیٹ. فرحان بھائی اس کو 172 فارم 172 نہیں یاد آتا؟ جی, میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا آج سے 6 مہینے پہلے. فارم 47 کا رونا رونے والے فارم 172 کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ اگر تم 10 اپریل 2022 کو حکومت پاکستان, پارلیمنٹ پاکستان کی پارلیمنٹ کا دیا ہوا 172 نمبر کا فارم مان لیتے جو تمہارے خلاف جاری ہوا تھا, تو آج یہ حالات نہ ہوتے. تم نے اس فارم 172 کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے پورے پاکستان کی پارلیمنٹ کو, ریاست کو, حکومت کو, سیاست کو تلپٹ کر دیا. میں نہ مانوں, اسمبلیوں سے ریزائن دے کر, صوبوں کی حکومتیں توڑ کر, تم نے پورا ریاست کا بیڑا غرق کے, جو ریاست ویسے ہی تمہاری بری کرتوتوں کی وجہ سے, بری پرفارمنس کی وجہ سے 3.5 سال سے اکنامکلی فائنینشلی تباہ و برباد ہوئی بیٹھی ہوئی تھی, انٹرنیشنل لیول پہ دیوالیہ پن کے قریب تھی. تم نے اس کے اوپر سونے پہ سہاگا بیڑا غرق کر دیا پوری ریاست کا, فارم 172 نہ مان کے. تو تم اگر مان لیتے تو فارم 47 کا رونا بھی نہ روتے. بالکل ایسے. تو جو تم اپنا مینڈیٹ کی بات کر رہے ہو, پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے 172 بندوں کا وہ مینڈیٹ تم نے تسلیم کرنے کے انکار ہو. ایک لیگل وے میں 172 بندوں نے عدم اعتماد کیا نا, جی, تمہاری حکومت گئی. بالکل ایسے. تم نے کیوں نہیں مانی؟ چلو پھر اس سے پیچھے چلے جاؤ. سن 2018 کا الیکشن میں نے بھی لڑا تھا, میں بھی منتخب ہوا تھا, لیکن اللہ پاک کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم, آپ کا بلوچستان, آپ کا کے پی کے, آپ کا پنجاب کا ساؤتھ, سارا آپ کا آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا تھا. وہ آپ کا جناب وہ کیا ہے, وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ, وہ شیر شاہ سوری, کیا ہے قاسم سوری, گیدر شاہ سوری, ٹھیک ہے جی, وہ ایک ووٹ سے اس کو جتایا گیا, جی, ایک ووٹ سے, اور پھر پورے 4 سال سٹے کے اوپر جنرل فیض حمید نیٹ ورک اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی اسپیکر بنا, اس کے سرصدقے اس کی نشست جو ہے وہ قائم رہی. تو بھائی پھر 2018 کے مینڈیٹ کی بھی بات کرو نا. ابھی یہ جو حکومت سے بھاگے ہیں یہ مذاکرات سے, کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ 2024 کا اگر جناب الیکشن کا بنے گا تو 2018 کا بھی جوڈیشل کمیشن بنے گا.
फॉर्म 47 का रोना रोएंगे तो आरटीएस सिस्टम के बैठने की भी बात आएगी, ये भाग गए। मतलब 6 के 6 नुकात में मेरे सामने आप बैठाएं इस उम्मत मुस्लिमा के अजीम नौसरबाज को, 6 के 6 नुकात के ऊपर जनाब हम 1-1 घंटा डिस्कशन करते हैं, इसके अपने कौल के मुताबिक साबित होगा कि ये झूठा और मुनाफिक है। तो फयाज भाई अब चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक के ऊपर, अफगानिस्तान। पाकिस्तानी फौज ने कुछ दिन पहले डेरा इस्माइल खान में कुलाची तहसील है, वहाँ पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया, 4 फितना वारिज के लोग मारे गए, और उनमें से जो एक था वो अफ़गानिस्तान का जो सूबा है बागदेश, वहाँ के नायब गवर्नर का बेटा है, और अब अफ़गानिस्तान के काम उसकी लाश लेने से भी इनकारी हैं, वो वसूल नहीं कर रहे, लेकिन उससे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित हो गई है अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान के अंदर। देखिए, हम पिछले कई अरसे से जब से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम ये बात बयान कर रहे हैं कि जो 8 से 18 बिलियन डॉलर, अमेरिका अपने मुंह से 8 बिलियन डॉलर कहता है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ये कम से कम 17-18 बिलियन डॉलर का असला है, ये पीछे छोड़ा नहीं है, नॉन इंटेंशनली या अनपर्पजली नहीं छोड़ा, ये पर्पजली, इंटेंशनली, विलिंगली, अरादतन अमेरिकन और नेटो फोर्सेस छोड़ के गई थी। मकसद ये था कि ये पूरा पाकिस्तान के हर कोने खुदरे में जहाँ जहाँ पे भी क्रिमिनल्स हैं, एंटी रियासत एलिमेंट्स हैं, इंसर्जेंसीज हैं, नहीं भी हैं तो उन इंसर्जेंसीज को डेवलप किया जाएगा और फिर ये असला उन तक पहुँचाया जाएगा। आपने देखा कि 2021 के इनकलाब के बाद, 15 अगस्त 2021 के अफ़गान के इनकलाब के बाद जब ये भागे थे अमेरिकन और जना नेटो फोर्सेस, उसके बाद BLA की तहरीक दोबारा शुरू हुई जो बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल ऐसी TTP दोबारा शुरू हुई जो बिल्कुल खत्म हो गई थी। और अभी भी ये जो 4 पकड़े हैं इनसे भी अमरीकी असला बरामद, और इसके अलावा अभी 3-4 और ऐसी तहरीकें हैं जो अगले 6 महीने साल के अंदर आपको नजर आएंगी, जो मैं अभी तस्करा नहीं करूंगा। ये सारी की सारी प्री प्लान्ड उसको हवा देने के लिए वही 18 बिलियन डॉलर का वेपन्स इस्तेमाल होते हैं। मेरे पास तो उस वेपन्स की पूरी डिटेल, जो 23 या 24 जो वेपन्स है ना, हाई लेवल से लेके लो लेवल, पिस्टल से लेके एंटी एयरक्राफ्ट और टैंक और मिसाइल्स, उसकी पूरी लिस्ट है कि कौन सा कितनी मकदार, कितनी तादाद में कहाँ पे मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर, ये रखा गया। अच्छा, अब फिर इस्तेमाल हुआ, कच्चे के डाकुओं के पास वो निकल रहा है, पक्के के डाकुओं के पास वो निकल रहा है, BLA से वो निकल रहा है, TTP से वो निकल रहा है, हर आम से क्रिमिनल के पास वो निकल रहा है। अब सूरत हाल अल्लाह पाक की तरफ से बनी, जो लास्ट टाइम भी मैंने और आपने डिस्कस की, कि ऊपर अल्लाह की जात भी है। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, हमारा ईमान है कि अल्लाह से आगे कोई नहीं है। अल्लाह पाक जो ना वो रंग फेरता है अपनी जमीन में, अपनी मखलूक में। वो अल्लाह ने रंग फेरा उस डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में डाल दिया, वो भाईजन साडा असला पिया होया उत्थे, असी तो किसी मकसद होर से दिता सी, वो सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं होया, वापस लवो। वापस लेने पे उसने पॉलिसी दे दी। अब पॉलिसी देने के बाद आपकी इत्तला के लिए सोमालिया के ऊपर आपके अटैक शुरू हो गए, कल भी हुआ है, परसों भी हुए हैं ड्रोन अटैक्स। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है, जो मेरी असेसमेंट है, जो आम चीजें मौजूद हैं जना मीडिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर भी ड्रोन अटैक्स दोबारा स्टार्ट होने वाले हैं। पाकिस्तान जमीन दे या ना दे भाईजान, आपका ताजिकिस्तान भी है, आपका उज्बेकिस्तान भी है, आपका तुर्कमानिस्तान भी है, आपका काजिकिस्तान भी है, 4 मौजूद हैं अफगानिस्तान के जना चचेरे भाई, जो पीछे रहे उस दूसरी साइड पे जना शुमाली सरहद पे मौजूद है। बिल्कुल सही, वहां पे सारा कंट्रोल अमेरिका का मौजूद है, अड्डे भी मौजूद है। मेरी तो इंफॉर्मेशन ये है कि परसों तरसों से, या शायद हम गुफ्तगू कर रहे हो तो इतला आ जाए कि भाईजान ड्रोन अटैक्स अफगानिस्तान पे स्टार्ट हो गए। अब इनको समझ आनी है, जो पिछले 2.5-3 साल से इंडियन रॉ के हाथों में बैठ के, उनकी गोद में बैठ के, उनकी झोली में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, ISI के खिलाफ ये भोंका भोंकी करने लगे हुए थे ना अफगानी, बिल्कुल जो इनकी रियासत के कुछ एहलकार। अब इनको समझ आएगा कि पाकिस्तान कितना अहम है। लेकिन अब की बार हमारा यह मुतालबा है, बीइंग अ पाकिस्तानी, रियासत पाकिस्तान से भी
اور پاکستان کی ایجنسیوں سے بھی اور ریاستی اداروں سے بھی کہ جناب ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ آپ یہاں پر افغانیوں کو جوک در جوک سرحدیں عبور کر کے پاکستان کے اندر بسائیں، پاکستان کے اندر ان کی مہمان نوازی کریں، پاکستان کے اندر ان کو تعلیم دلوائیں، پاکستان کے اندر ان کو رہائش گاہیں دیں۔ نہیں، اب نہیں، اب یہ اپنے ملک کے اندر رہیں، اپنے ملک کے اندر آپ مقابلہ کریں، اور پاکستان ساتھ نہیں ہوگا، پاکستان کی افواج ساتھ نہیں ہوگی، پاکستان کی ISI ساتھ نہیں ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جناب یہ جیت کے دکھائیں جنا، جو کہتے ہیں نا ہم نے دنیا کی ہر قوم کو شکست دی۔ جی جی بھائی جان جو پچھلے 50 سالوں میں دی ہیں، میرے تو آنکھوں دیکھی ہیں، پاکستان کی فوج اور ISI آپ کے ساتھ نہ ہوتی، یا امریکہ آپ کے ساتھ نہ ہوتا پہلا رشین فوج کے اندر، چائنا آپ کے ساتھ نہ ہوتا، ایران آپ کے ساتھ نہ ہوتا، تو آپ کی ہسٹری پھر کسی اور ٹائم پہ کھول کے بتائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی الارمنگ چیز ہے، یہ جو اس کا گورنر کا بیٹا پکڑا گیا ہے۔ افغان حکومت کو ابھی بھی ٹائم ہے، وہ سمجھ جائیں، پاکستان کو اپنا بھائی سمجھیں، پاکستان کے غم کو اپنا غم، پاکستان کی خوشی کو اپنی خوشی آپ سمجھیں، کیونکہ ہم نے 50 سال تمہارے غم کو اپنا غم، تمہاری خوشی کو اپنی خوشی ہم نے سمجھا ہے۔ بالکل حکومت نے، ریاست نے، فوج نے، عوام نے، معاشرے نے، سوسائٹی نے، عام نے، خاص نے، تو اب آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ نہیں تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ آیا جے تڑا باجی۔ فیاض بھائی آخر میں ایک سوال کمنٹ سے کہ وہ اکثر لوگ پوچھیں آپ کا عوام پاکستان پارٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یار دیکھو، مجھے تو اس پہ وہ فاروق عباسی صاحب بھی نظر آتے ہیں۔ اچھا، ان کی میں سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹیں وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں، اتنا تو شاید کہ خان عباسی صاحب ایکٹیو نہیں ہے، یا وہ جو کیا ہے وہ کراچی والے ہمارے ان کے جو مفتاح اسماعیل ہے، شریف آدمی ہے، نائس آدمی ہے، اور شاید کہ خان عباسی بھی اٹ سیلف ایک شریف آدمی ہے، لیکن مجھے تو جو ہے نا وہ فاروق عباسی صاحب ہی نظر آتے ہیں۔ پتہ نہیں، میں تو ملا نہیں ہوں، جو ہے نا کوئی ینگ سا کوئی لڑکا ہے نا، وہی سوشل میڈیا پہ جو ہے نا اب ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی جناب پبلسٹی کر رہے ہیں، باقی سارے بسیجی نے۔ تو چلیں دوستوں، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ یہ دیکھیں ہم نے کمنٹ سے سوال اٹھایا ہے، تو اور دوسری بات یہ کہ ان ویڈیوز کو لائک لازمی کیا کریں۔ یہ مطلب آپ لائک کریں گے، جتنا زیادہ آپ لائک کریں گے اتنی ویڈیوز پروموٹ ہوں گی، اور اتنا زیادہ ہم یہ نقدہ کھوکا کے فتنے کے اوپر قابو پا سکیں گے۔ تو آپ کے لائک بہت ضروری ہیں، آپ کے کمنٹس بہت ضروری ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔